کہ شراب اتنی بری چیز ہے، بلکہ یہ حدیث مبارکہ پیش کرنے سے پہلے مفسر نے ایک اور حدیث مبارکہ بیان کی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ انسان شراب پینے کے بعد آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا خیال اسے نہیں رہتا۔ اسی بنیاد پر دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب ہرگز نہ آؤ، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اتنی بری چیز ہے شراب، جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہونے کے قابل نہیں رہتا، انسان اپنی زبان سے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا بھی اسے ہوش نہیں ہوتا۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ نماز ہوش و حواس سے لیے، اور ہوش و حواس والے کے لیے ہی فرض ہے۔ اسی لیے کہا گیا مجنوں کے لیے، دیوانے کے لیے نماز فرض نہیں ہے۔ وہ بچہ ہے، بچے کو نماز کے احکام کیا ہے معلوم نہیں ہوتے، اسی لیے بچے پر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح پاگل پر، مجنوں پر بھی نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح شراب پینے والے کی حالت بیان کی گئی، کہا لا تقربوا الصلاۃ، تو نماز کے قریب تک نہ آ۔ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اپنے گھروں میں، عرب کے زمانے میں وہاں کا دستور تھا کہ جس کے گھر میں بیرل بھر کر شراب رکھی جاتی تھی، ہماری زبان میں ڈرم بھر کے شراب رکھی جاتی تھی، جب مسلمانوں کو یہ آیت کریمہ سنائی گئی تو اپنے گھر کے تمام ڈرم کو اڑیل دیا۔ تفسیروں میں یہ بات آتی ہے، تفسیر کی کتابوں میں، کہ صحابہ کرام نے یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب ہرگز نہ آنا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے متعلق سے جیسے ہی صحابہ نے سنا، اپنے گھروں سے شراب کو اس طرح اڑیلا کہ اس گلیوں کوچوں میں شراب بہتی نظر آئی۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایک آیت کریمہ پر آمنا و صدقنا، اپنے گردنوں کو خم کر کے تسلیم کیا، اسلام کو مکمل قبول کیا۔ ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ وہ صحابہ اکرام کی قسمت تھی، یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد اپنے گھروں سے شراب کو نکال دیا۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ دیکھیے آپ نے پڑھا، آپ نے سنا کہ جب شراب بنانے والا شراب بناتا ہے تو بناتے وقت اس پر اللہ کی لعنت برستی ہوتی ہے، بنوانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب کو اٹھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، شراب کو خریدنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، شراب کے پیسوں پر جینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، شراب جس کے لیے لائی گئی، منگوائی گئی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ 10 لوگوں پر حضور علیہ السلام نے لعنت کا مژدہ سنایا، کہا کہ تم پر لعنت ہے، اگر یہ کاموں میں تم ملوث ہو تو تم رحمت کے نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی، پھٹکار، نعمت نہیں بلکہ لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی ہم مسلمانوں کو شیطان نے اپنا شکار بنایا ہوا ہے، تو آگے کی حدیث مبارکہ پڑھ کر سناتا ہوں، جس سے ایمان جھنجھوڑ کر ہم سے سوال اپنے آپ سے کرنا ہے، کیا اب بھی سدھرنے کا موقع نہیں آیا؟ اب بھی سدھرنے کا وقت نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے کل ہی ہماری موت ہو سکتا ہے رات ہی کو ہماری موت ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، جو انسان شراب کی حالت میں مرا، اللہ اکبر، وہ کفری موت مرا، کیونکہ ناپاک چیز پیٹ میں جانے کے بعد اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو اس کی توبہ کیا قبول ہوگی؟ اسی رات وہ مر گیا تو بغیر توبہ کے مرا، اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصیتوں پر لعنت فرمانے کے بعد پھر آگے فرمایا کہ میری امت کے لیے
یہ بات کی خوف اور یہ بات کا ڈر سنایا جا رہا ہے، دیکھو تم میں کچھ لوگ ہوں گے، حضور